پاک کلام کی تلاوت کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا کروں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کو سرکار حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن پاک کو ہم نے ترتیب سے شروع کیا ہوا ہے اور اسی آج نہایت ہی اہم ترین موضوع جو عام طور پر بیان کے ہمارے ساتھی جھجکتے ہیں، اور دوسرا کچھ ابہامات ہیں، غلط تصورات ہیں جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اسی ضمن میں آج قرآن پاک کی برکتیں لینے کا ارادہ ہے۔ جی اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کے سب کا شرح صدر عطا فرماتے ہوئے آپ تک قرآن کا نور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام کی سورہ بقرہ شریف کی 36 شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور وہ جہاں رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو، تم میں سے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم نے اپنے رب سے سیکھ لی ہے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات مقدسات میں جو نہایت ہی اہم ترین اور وضاحت ترین مسئلہ ہے وہ ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ کیا توبہ جب کی جاتی ہے وہ کسی گناہ کے سبب کی جاتی ہے؟ معافی مانگنا، توبہ کرنا کسی گناہ کے سبب ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ عصمت کیا ہے؟ معصومیت کیا ہے؟ آج یہ نہایت ہی اہم ترین مسئلہ ہے جس پر انشاءاللہ عرض کرنے کی اللہ سے توفیق مانگی ہے۔ جی علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عصمت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام میں گناہ پیدا نہ کرے، اور حکماء کے نزدیک عصمت ایک ملکہ ہے جس کو ہم عرف عام میں منقع کہتے ہیں، کوالٹی کہتے ہیں، پاور کہتے ہیں، صفت راسخہ، صفت نفسانیہ ہے جو معاصی کی قباحت اور عبادت کی کے علم کی وجہ سے ان کو گناہوں سے روکتی ہے اور عبادت پر برگزیدہ کرتی ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے
علیہ السلام کو علم خاص عطا فرمایا ہے، جو نسبت خاص عطا فرمائی ہے، جو اللہ کی ذات نے اپنے نبیوں کو اوامر اور نواہی حکم ارشاد فرمائے ہیں، اس کی وجہ سے، وحی کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے، موٹی سی مثال ہے، آگ کے پاس بیٹھیں گے تو تپش آئے گی، برف کے پاس بیٹھیں گے تو ٹھنڈک آئے گی۔ مولانا لوگ کہتے ہیں صحبت صالح تورا صالح بنت، صحبت طالح تورا طالح بنت، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اچھوں کے پاس بیٹھو گے کچھ آداب سیکھ جاؤ گے، بروں کے پاس بیٹھو گے گالی گلوچ سیکھ جاؤ گے۔ چنگیا میرے چولی کھل پہ مدیا دے لڑ گیا اگلے بھی ڈر گئے۔ اچھوں کے ساتھ رہو گے، اور اب نبی کی اور خدا کی جو نسبت ہے کائنات میں اس سے افضل اور بڑی نسبت ہوتی ہے۔ اللہ کی جو اپنے نبی کی نسبت ہے، رابطہ ہے، ایک وحی کا سلسلہ ہے، ایک قرب خاص کا سلسلہ ہے، پھر ہر ایک کا مقام اپنا اپنا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی صفیہ اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے، اسی طرح کوئی نجیب اللہ ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ نسبتیں، وہ مقامات اور وہ جلوے ان کے قرب خاص کے مقامات ہیں جس کو جتنا نصیب ہو گیا۔ کئیوں کو کلام کر کے اللہ نے مقام عطا فرمایا، کئیوں کے درجات کو بلند کر کے اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا، کئیوں کو آسمان پر اٹھا کے اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا، کئیوں اور تیرے میرے سونے نبی کو معراج پہ اٹھا کے اللہ نے اس کا مقام اونچا۔ یہ جو نسبت خاص کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام تمام قسم کے معاصی سے، گناہوں سے، وہ بھول کے ہوں، وہ جان بوجھ کے ہوں، وہ کسی بھی معاملے میں ہوں، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، جس کی وجہ سے انبیاء ایسا معاملہ نہیں کرتے۔ عام جو یہاں پر تصور پایا جاتا ہے وہ کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، حالانکہ یہ بات قرآن نے بالکل ڈینائی کر دی ہے، غلطی نہیں کی۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، شیطان نے خدا کی قسمیں اٹھائی۔ اٹھانا 50 سال پہلے، 40 سال پہلے بہت بڑی بات ہے۔ جب کوئی خدا کی قسم اٹھاتا تھا تو دنیا خوف زدہ ہو جاتی، بڑے سے بڑا بھی مجرم اور بڑے سے بڑا بھی جو بے باک انسان ہے وہ بھی خوف زدہ ہو جاتا تھا اللہ کے نام سے۔ اب تو بار بار اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اب تو بار بار پہ قسم اٹھائی۔ اور یہ ابھی ابتدا کی بات ہے جب شیطان نے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں، اور قرآن نے اس بات کی وضاحت کر دی فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان کی کاررسانی تھی۔ دھوکہ دیا تو وہ دھوکہ کھانے والا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے غلطی کر دیا۔ اللہ کے نام پر کوئی دھوکہ دے تو یہ دھوکہ نہیں کہلائے گا، جس نے کھایا وہ گناہ نہیں کہلائے گا، وہ غلطی کرنے والا ہے جس نے دھوکہ دیا، وہ ہے اس نے اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا۔ اچھا جی، اب بات جو اگلی سب سے صفات نفسانیہ ابتداءً غیر راسخ ہوتی ہیں، بتدریج راسخ ہوتی جاتی ہیں، اور راسخ ہونے کے بعد وہ صفت ملکہ کہلاتی ہے۔ انسان کے ایمان کے درجے ہیں، انسان معرفت کے، انسان کی آگہی کے، انسان کے خدا سے رابطے کے درجے ہیں۔ عام انسان
زندگی میں اس مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں سے نبوت کا مقام شروع ہو رہا. عام انسان تو عام انسان رہا، کوئی ولی، قطب، غوث، ابدال، اطاعت، کوئی کلندر، صحابی، وہ بھی نبی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس طرح اللہ انبیاء پر رہتا ہے، اس کے ساتھ نسبت جاری رہتی ہے، یہ مقام اور بلند ہوتا چلا جاتا، اور بلند ہوتا چلا. پھر ایک وقت یہ آتا ہے، یہ اس کی کوالٹی بن جاتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شے اس بندے کو گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی بندہ کو دھوکا. ایک مکتبہ فکر ہے جس کا یہ نظریہ ہے کہ کسی انسان کی روح یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ اس سے گناہوں کا شعور ممتنع ہوتا ہے. یہ تعریف بالکل باطل ہے. سادہ لفظوں میں کہ انسان کی روح کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے، اس کے جسم میں ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، وجود ہی نہیں ہے اس کے گناہ. یہ کسی کے بھی تعریف درست نہیں ہے معصومیت کی. ایک بندہ گناہ پر قادر ہی نہیں ہے، ایک کام کو کر ہی نہیں سکتا، پھر اس کا کریڈٹ اس کو کیوں ملے گا جی؟ انسان افضل ہے یا فرشتے؟ انسان افضل ہے. وہ کیوں افضل ہے؟ وہ اس لیے افضل ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے قوت، فرشتے کیونکہ ان کے اندر قوت ارادی نہیں، جو ان کو حکم ہو گیا بس فائنل ختم. گناہ پر قدرت اللہ نے انسان کو دیے تو نہیں دی. اس کی میں پھر آپ کو آگے وجوہات عرض کروں گا، لیکن یہاں پر سمجھانا بھی سکتا. اب یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے کھل کے آئی کہ دنیا میں مدح، تعریف اور آخرت میں ثواب کا مستحق وہی ہوگا جو گناہوں سے ارادتاً بچے، جان بوجھ کے بچے، غیر ارادی طور پر نہیں. جو جان بوجھ کے بچے، جو گناہ، جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، یہ چیزیں جان بوجھ کے نہ کریں، دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی. جو چیز محال ہے اس کے ترک سے تعریف ہوتی ہے نہ ثواب. ایک چیز ہے ہی نہیں، ایک بندے کو قدرت ہی نہیں ہے، اب اس کو کیا چھوڑنے پر اس کو اجر دیا جائے گا اور کیا اس کا اچھا نہیں. اب آگے جو سب سے اہم بات، اکثر جو ہے وہ ساتھی یہ بات کا ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ محبوب آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور بھی جو امور بشریت کی طرف راجع ہیں، آپ ان میں تمام بشروں کی مثل ہیں اور آپ کا امتیاز صرف وہی ہے. جس طرح وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جس طرح بشروں سے گناہوں کا صدور محال نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہوں کا صدور محال نہیں ہے. کہ صرف نبی افضل کیوں ہے کہ اس کی ان کی بشریت
مانتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک اللہ کا نبی جو عام انسان کے اندر قباحتیں، جو عام انسان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، وہ اللہ کے نبی میں نہیں ہے۔ اس کی ہے کہ وہ تمام بشریت مادی کی کثافتوں سے منزہ ہے اور کمال قرب الہی ہے۔ ان کا دل انوار الہیہ کی جلوہ گاہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نازل کرتے پہاڑ کے اوپر تو وہ خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی الہی کا پہاڑ جو ہے، یہ جو انوار و تجلیات ہیں اس کے کلام کی، اور کلام اس کی صفت ہے، کلام اس موصوف کی صفت ہے، اس کے کلام کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ ہر کس و ناقص کے اندر جرت نہیں ہے وہ برداشت کر جائے۔ تو پھر مولا کیا کیا؟ فرمایا نزلنا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے اس انوار و تجلیات کو ہم نے دل مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ یعنی قلب مصطفیٰ ہے، نبی کا دل ایسا ہے جو عام بشر سے الگ ہے۔ نبی کا دل ایسا ہے، انوار و تجلیات الہیہ کا منبع ہے، مرکز ہے۔ وہ صحبت ایسی ہے کہ لوہے کو جس وقت آگ میں رکھا اور لوہا جس وقت گرم ہو کے لال ہوا، اب وہ صفت جو آگ میں تھی وہ صفت لوہے میں بھی پیدا ہو چکی ہے، لیکن چیزیں دونوں پھر بھی الگ ہی رہے گی۔ آگ الگ رہے گی، لوہا الگ رہے گا، صفات اس کی اس میں آ چکی ہیں۔ جس طرح آگ میں ہاتھ ڈالنے سے آگ جلے گا، اسی طرح تپتے ہوئے لوہے کو ہاتھ لگانے سے بھی ہاتھ جلے گا۔ بھائی صفات موجود ہے، وہی صفات جو آگ کی تھی لوہے میں آ گئی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کی صحبت کی وجہ سے وہ ایک ہو گیا۔ اللہ کا نبی اللہ کا نبی ہے، اللہ اللہ ہے، وہ ذات الگ ہے، یہ ذات الگ ہے، لیکن ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے اس نے اپنی صفات کا منبع اور مرکز اس کو بنایا، اس کے دل کو اپنا انوار و تجلیات الہیہ کا مرکز اس نبی کا دل بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک مکتبہ فکر کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے وہ گناہ صغیرہ ہو بالکل محال۔ ہمارے اہل سنت کے نزدیک کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں پر قدرت اور اختیارات کے باوجود، یہ نہیں کوئی اختیار ہے، لیکن اللہ خاص کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے وہ یہ عمل نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی۔ ہاں البتہ یہ ایک بات، صغیرہ یا کبیرہ عمدن نہیں، بوجھ کر نہیں، بھول کر یا اجتہادی غلطی، اجتہادی خطا، ان سے بعض اوقات صغیرہ کا صدور ہو جاتا ہے۔ تبلیغ کے اندر ایک شے افضل اور اعلیٰ ہے، اس کا ترک یہ ممکن ہے۔ ہم نبی کو اس معاملے میں بے اختیار نہیں مانتے کہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ممکن ہی نہیں ہے ان سے اجتہادی خطا سرزد نہ ہو،
اللہ کا نبی کبھی بھی کوئی جان بوجھ کر عمل نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، آپ کو کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اب میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں۔ اگر معاذ اللہ سے گناہ کا صدور واقعہ ہو، نبی اگر گناہ کرے تو پھر اس کی معاذ اللہ اتباع حرام ہو، حالانکہ نبی کی اتباع کرنا واجب ہے۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ کہاں پہ کہا؟ سورہ آل عمران میں کہا، 31 نمبر آیا مبارکہ، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ کیا اللہ ایک گناہ گار شخص کی اتباع کرو؟ نہیں۔ تو یہاں سے ہم یہ کہیں گے انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ جو آدم علیہ السلام کا قصہ لے کے بیٹھے ہیں، قرآن نے اس کو واضح کر دیا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان کی کارستانی تھی، آدم نے ارادتاً کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی اتباع واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتاتا ہے تو نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ جب ہی ملے گا جب نبی کے ساتھ تیرا رابطہ ہوگا، نبی کے پیچھے چلے گا، نبی کے نقش قدم پر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ تجھے 2 انعام عطا فرمائے گا۔ ایک تو اللہ کی ذات تجھے اپنا محبوب بنا لے گی، دوسرا اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اس کی نسبت ایک ایسی نسبت ہو گئی جس کی نسبت نے تیرے گناہوں کو بھی ختم کیا۔ دوسری بات، تو شریعت کے اندر ایک اصول ہے، اس کی گواہی اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ گناہگار شخص، فاسق شخص، اس وقت تک اس کی گواہی قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کی تصدیق کوئی دوسرا نہ کر لے یا ہم اس کی تصدیق نہ کریں۔ اچھا جی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ قرآن پاک کے اندر سورہ حجرات ہے جی، اس کی 6 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں پر امت کا اجماع ہے، کرام علیہ السلام کی شہادت بلا تحقیق قبول کرنا واجب ہے۔ موٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں، اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ اللہ کے نبیوں نے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ کے نبیوں نے ہمیں بتایا، اللہ کے کلام کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اور اگر نبی کی گواہی ہی مشکوک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی قرآنی تعلیمات ہیں، جتنے بھی ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا، نبیوں کے ذریعے ہمارے تک خبر پہنچی ہے۔ نبیوں کی اتباع واجب ہے، اور قرآن کہتا ہے فاسق کی اطاعت واجب نہیں، اس کی شہادت قابل قبول نہیں، تاحال کہ اس کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ تو یہاں سے اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کے نبی گناہ نہیں کرتے، اللہ کے نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد
فاسق آدمی کسی بھی منصب نبوت یا رسالت کے اہل نہیں ہے. منصب نبوت کے یا رسالت کے اہل نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہے جی؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے جی؟ سورہ بقرہ کی 134 نمبر آیت مبارکہ. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. حد سے بڑھنے والا، حدود کو توڑنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ظالم ہے، فاسق ہے. اور قرآن کہتا ہے ظالموں کو یہ میرا عہد نہیں پہنچنے والا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے حکم فرمایا. اچھا جی، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو مہذب طریقے سے ملامت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، شرم کرو یار، کیا کر رہے ہیں، یا کرو. یہ مہذب طریقہ ہے ملامت کرنا. گناہ گاروں پر اللہ نے لعنت بھی فرمائی ہے، نافرمانوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اگر معاذ اللہ نبی سے گناہ صادر ہو تو العیاذ باللہ ان کو ملامت کرنا جائز ہوگا، العیاذ باللہ. اور اس سے نبی کو تکلیف پہنچے گی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا ہے. نبیوں کو ایذا پہنچانا، کسی کو ملامت کریں گے اس کو اچھا تو نہیں لگے گا، تو آپ کو شاباش تو نہیں دے گا. تم مجھے ڈانٹ رہے ہو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے جی، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، آپ ڈانٹتے رہتے. کوئی بھی نہیں کرے. تکلیف پہنچی. قرآن پاک کے اندر کہتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. 57. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا ٹھیک ہو گیا. اگلی 5ویں دن انبیاء کرام علیہ السلام کون ہے جی؟ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہر بندہ اللہ کا ہی بندہ، لیکن جو اخلاص، جو نسبت پیچھے میں عرض کرتا سے ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. یہ کہاں بات ہے جی؟ لو جی، اس کا حوالہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے صاد، 45 اور 46 نمبر آیا مبارکہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاہِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ. اور ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو قوت اور نگاہ بصیرت والے ہیں، ہم نے ان کو مخلص کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک بات واضح کر دی کہ شیطان بھی اس کے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہاں تک ابھی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ نبی تو خود کچھ نہیں، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کو گمراہ کر دے. کے طور پر میں آیا جوڑے پور تک اور میں نے ایک بندے سے راستہ پوچھا، یار میں نے یہ اشفاق چوک جانا ہے، تو وہ مجھے کہے کہ جناب آپ واپس آئیں یہاں سے 5 کلومیٹر پیچھے اور وہاں سے لیفٹ لے لیں 4 کلومیٹر تو آپ اشفاق چوک پہنچ جائیں. میں چل پڑتا ہوں آگے. میں نے ارادتاً غلط نہیں کی، میں ارادتاً غلط راستہ
راستے پہ نہیں چلا، لیکن مجھے کسی نے چلا دیا۔ جب وہاں پہ پہنچا، وہاں پہ پہنچ کر کسی بندے نے بتایا جناب آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، آپ واپس سے لیفٹ لے، آپ منزل پہ پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اسی سورۃ صاد کے اندر 72 اور 73 نمبر آیا مبارکہ میں ارشاد فرمایا قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين۔ یا اللہ مجھے تیری قسم ہے، جس طرح کے لوگ ہیں شیطان نے کہا ہے اب سنیں میں نے گمراہ کی تھی، اب مولا میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیری عزت کی قسم الا عبادک، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے بندے ہیں جن پر شیطان کا بھی کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا کہ اگر خدا نہ خواستہ نبی ہی شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو پھر ساری تو تعلیمات مشکوک ہو گئی نا، پھر تو ساری تعلیمات کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے، پھر تعلیمات کا کوئی بھی کرائٹیریا رہتا ہی نہیں، پھر بات وہ رہ جائے گی۔ آج تورات کی اور انجیل کی ہو چکی ہے، ہم اس بات کو تو مانتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے تورات اور انجیل، لیکن آج وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے۔ ان کے راہبوں نے ان کو خراب کر دیا، راہبوں نے تعلیمات کو بگاڑ دیا، ختم ہو گیا، اور یہ کام کس نے کروایا؟ شیطان نے کروایا۔ اللہ کے نبی پر شیطان کا وار نہیں چلے۔ چھٹی، اللہ کی ذات نے قرآن مذمت کی ہے اور اپنے نبی کی تعظیم اور تعریف کی ہے۔ سورۃ صاد ہی ہے، 47 نمبر آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ سب ہماری بارگاہ میں ضرور برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں وہ سارے اللہ کے نیک، مخلص اور برگزیدہ بندے ہیں۔ جب نبیوں کا تذکرہ اور ذکر کیا جائے، قرآن کے مطابق کیٹاگرائز نہیں کرنا، یہ پہلے گریڈ کا ہے، یہ دوسرے گریڈ کا ہے، یہ چوتھے گریڈ کا ہے، یہ 19ویں گریڈ کا ہے، یہ نچلے گریڈ کا ہے، اور یہ چھوڑو جی فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی بعضوں کو بعضوں کا۔ اوپر کی بات کی گئی ہے، پستی کی اور نیچے کی بات کہیں پر آپ کو نہیں ملے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ خود گناہ کرے اور اللہ کو ناراض کرے، اس کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا سورہ الصف کے اندر کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات کی موجب ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ نبی ہمیں نماز کی تعلیم تو دے، نماز پڑھنی اور خود نہ پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگلی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی گناہگار بندے سے راضی نہیں ہے، ناراض ہے، لیکن اللہ کی ذات نے اپنے نبیوں سے رضا کا اعلان کر کے بتا دیا نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ سورہ جن کے اندر 26 اور 27 نمبر آیت مبارکہ ہے،
ارشاد باری تعالیٰ لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول. اللہ عالم الغیب، وہ اپنے غیب پر، سادہ لفظوں میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو وحی پر ہر کسی کو آگاہ نہیں کرتا. الا من ارتضی بالرسول، مگر رسول نبیوں پر وحی کا نزول اس کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے. اللہ اپنے نبی سے راضی ہے، یہ وحی الہیہ، یہ اس کی رضا کا ثبوت ہے. پھر اگر جو بندہ خطا کرے گا، گناہ کرے گا، یہ بات بغیر اس کا سزا بھگتے، عذاب بھگتے وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر نبی سے کوئی خطا سرزد ہوتی تو وہ بھی مستحق عذاب ہوتا. اب قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. سورہ جن ہے، آیت نمبر 23 ہے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو لا ریب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. بلا شبہ گناہگار بندہ، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ جائے گا تو کتنی دیر رہے گا، کتنی دیر نہیں رہے گا، کافر کتنی، یہ بحث ہی الگ ہے. بتائی جا رہی ہے کہ گناہ کے وجہ سے عذاب ملے گا اور اللہ کے نبی سے گناہ سرزد نہیں. لو جی آخری دلیل سنو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء کرام علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل قرار دیا. فرشتے گناہ کرتے نہیں کرتے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ نے افضل کیوں قرار دیا؟ اس لیے قرار دیا فرشتوں میں گناہ کا عنصر ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں پائی جاتی، وہ بٹن ہی نہیں ہے جو ان کو نافرمانی کی طرف چلا دے. انسان میں وہ چیز ہے. انسان نے گناہ سے پرہیز کیا، ارادتاً کیا. اللہ کا نبی تو ارادے سے بچا. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے نبی کو مقام اونچا دیا، فرشتوں سے افضل قرار دیا. خود کہا سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت مبارکہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور انہی کی نسل میں نبی چلے ہیں. یہ ایک بات 9 قرآن پاک کے مقامات سے اس بات پر آج مسئلہ کھل کے ہمارے سامنے آیا کہ جن لوگوں کا یہ زعم ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی، قرآن کہتا ہے یہ غلط ہے، آدم سے غلطی نہیں ہوئی. اذلہم الشیطان، شیطان نے جھوٹی قسمیں کھائیں. جھوٹی قسمیں کھانے کے بعد شیطان کی یہ کارستانی تھی کہ آدم علیہ السلام نے ان کے اوپر اعتبار کیا. اس کو ہم کہیں گے بھول ہو جانا. بھول جانا ایک فطرت انسانی ہے، پکڑ نہیں ہے. ایک آخری مثال سمجھ کے ختم کریں. روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ بھول کے پانی پی بیٹھے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے؟ نہیں ٹوٹے گا. اس کی وجہ یہ ہے اس نے ارادتاً ایسا کوئی فعل نہیں سر انجام دیا. آج کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ ہے
کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عقیدہ رکھنا کہ بالکل گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ عنصر ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے وہ چیز ان میں رکھی ہے، لیکن وہ کیونکہ نسبت خداوندی کی وجہ سے، انوار و تجلیات الہیہ کی وجہ سے وہ گناہ ارادہ تن نہیں کرتے، اس لیے نبی عام انسان سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کو میرے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔